प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अब मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। रेंजर्स की गोलियों ने सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ड्राइवर मुराद की बेवा और बच्चे 2 वक्त की रोटी को तरस गए। अस्पतालों में सहूलियात ना होने के बराबर, डॉक्टर परेशान, मरीज तंग, सुनने वाला कोई नहीं। पीएसओ, स्टील मिल, पीआईएस समेत कई इदारों की निजकारी का मंसूबा। क्या माजी की तरह अब भी सब औने पौने दामों बिकेगा? तरक्याती फंड्स के नाम पर कौम की कमाई अराकीन असेंबली पर लुटा दी गई। राजा जी के दर पर जो भी आया खाली हाथ वापस ना गया। सुप्रीम कोर्ट। कहने को तो एक और लाश ही गिरी है शहर कराची में, और ये अब कोई अनहोनी भी नहीं रही, मगर इस लाश के साथ ख्वाबों के कई महल भी जमीन बोस हो गए। मरने वाले टैक्सी ड्राइवर मुराद की बेवा कहती है, मरने वाला कहा करता था वो अपने बच्चों को टैक्सी ड्राइवर नहीं बनने देगा। टैक्सी ड्राइवर ना बनने का ख्वाब तो कुछ आ, अब ये घर रोटी पानी को भी तरस गया है। मरने वाला पसमानगान में बेवा, 2 बच्चे और बेवा की 2 मजीद बेवा बहनों को बेआसरा छोड़ गया है। और हम हर रोज की तरह अपने आफियत कदों में बैठकर ये कहानी सुनेंगे, तरस खाएंगे, और फिर कोई बर्बादी की नई कहानी इस कहानी को हमारी यादों से ओझल कर देगी। मगर इससे कब्ल कि ये कहानी हमारी यादों से ओझल हो जाए, उसी से सुन लेते हैं ये सब कुछ जिस पर यह कहानी क़यामत बनकर टूट पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ ड्राइवर मुराद की बेवा दुआ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुआ साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। दुआ साहिबा, ये बताइए कि ये वाक़या हुआ, उसके बाद किसी ने कुछ हुकूमत की जानिब से आके किसी ने कोई माली इआनत की बात की? नहीं सर, कोई ताज़ियत के लिए नहीं आए तो वादा कैसी माली मदद। अच्छा ये बताइए, जिस घर में आप रह रही हैं ये घर किराए पर है या आपकी मलकियत? सर किराए पे है। अब किस तरह, अब मुराद तो नहीं रहे तो आपका ये सारा जो गुसर बसर ये किस तरह से होगा? नहीं सर, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। 3 बहनें और हैं, वो भी कंपनी में जॉब करती हैं। एक बेवा माँ है, ये वो भी हम उनको पालते थे, मुराद उनको पालते थे, हमें पालते थे, यही सहारा था हमारा। मुराद टैक्सी चलाते थे, घर का पेट पालते थे आप सब लोगों का। अपने बच्चों के हवाले से कभी उन्होंने आपसे बात की होगी कि मुस्तकबिल इनका क्या, इन्हें बनाऊंगा, क्या करूंगा? जी सर, वो अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते थे, इन्हें टैक्सी ड्राइवर नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे मेरे बच्चे आला तालीम हासिल करें, कोई अच्छी सी जॉब करें, ऑफिसर बने, वो ये चाहते थे। जिस वक्त ये वाक़या हुआ, जिस वक्त वो उन पर गोली चलाएगी, तो ये आपका छोटा बच्चा भी था, इस पर कोई असर हुआ? सर नहीं हुआ, क्योंकि रेंजर वालों ने उन्हें निकाल के मारा है। आप क्या कह रही हैं कि उनको बाकायदा उनकी गाड़ी से बाहर निकाला और फिर उसके बाद उन्हें गोली मारी गई है? जी, गाड़ी से निकाल के मारा। मेरा ये बच्चा है ना, कोई तेज आवाज में बोलता है ना, फौरन सहम जाता है। आप फायरिंग की आवाज तो आप जानते हो ना कैसी होती है, एक बंदे की आवाज से सहम जाता है, तो आप फायरिंग की आवाज से अच्छा ये बताइए कि इस वक्त इस मौके पर अब आप क्या हुकूमत को कहना चाहेंगी, क्या आप चाहती हैं हुकूमत क्या करे? मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, ताकि रेंजर वालों को सज़ा मिले कि आइंदा ये किसी गरीब का घर ना उजाड़ें, किसी बहन की सर से छत ना छीने, किसी के बच्चों के सर से साया ना छीने। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो उनके ख्वाब थे मेरे बच्चों को, वो ख्वाब पूरे हों, इनको तालीम मिले, हुकूमत इनकी मदद करे, इन्हें घर मिले। मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगी सर? मेरा तो यही आसरा था ना, ये टैक्सी से कमाते थे। सीएनजी आपको पता है सर, आए दिन बंद रहती है। गरीब बंदा एक दिन कमाता है, उसे 4 दिन बैठ के चलाता है। मेरी तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो मेरी मदद करें, आके मेरे बच्चों की तालीम के अखराजात उठाएं, मुझे घर दे, मेरे बच्चों के नाम कोई बैंक बैलेंस करें। अगर इनका बाप जिंदा होता तो वो जमा नहीं करता अपनी। नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे दुआ की, जिसके खामद मुराद को 2 दिन कबल रेंजर्स ने गोली मारकर
قتل کر دیا جو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب ان کی خاندان کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اور ابھی تک ارباب اختیار کی جانب سے نہ تو کسی امداد کا اعلان ہوا اور نہ ہی آپ نے سنا کوئی ان سے تعزیت کرنے گیا۔ یہی المیہ ہے پاکستان کے کروڑوں غریب لوگوں کا، جب کسی بڑے کو کچھ ہوتا ہے تو پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، اور ہم بھی میڈیا پر ان بڑے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ غریب جو در حقیقت اس پاکستان میں جو زمین کا سینہ کھود کر یہاں سے وہ پھل اگاتے ہیں، وہ سبزیاں اگاتے ہیں، جو پاکستان کی پوری آبادی کو اپنی اس محنت کا پھل دیتے ہیں، جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ارباب اختیار میں سے کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے نہیں ہوتا، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بہرحال اب چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری نے نوٹس لے لیا ہے، کل اس کیس کی سماعت ہوگی، دیکھیے کل کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے دوسرے حصے کی جانب، کوئٹہ، جہاں پر وہ بھی اسی طرح کی بربادیوں کا شہر ہے، جہاں پر غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، قانون کی کوئی عملداری نہیں ہے، اور اگر قانون کوئی نافذ کرنے کی، اس کو انفورس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی آج واقعہ ہوا جب ثناء اللہ زہری وہاں پر سینٹ کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، ان کے گارڈز کو روکا گیا کیونکہ وہاں پر یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ گارڈز اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے، تو اس پولیس آفیسر کو یہ سزا ملی کہ اس کو معطل کر دیا گیا، جس کے بعد اب یہ خبریں ہیں کہ وہاں پر اعلیٰ پولیس افسران نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ کیا صورتحال ہے وہاں پر، کیا ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں کوئٹہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف عرفان سعید موجود ہیں۔ السلام علیکم عرفان۔ وعلیکم السلام جی۔ عرفان، یہ جو واقعہ ہوا صبح، بجائے اس کے کہ ثناء اللہ زہری کے گارڈز کو پکڑا جاتا یا ان سے سرزنش کی جاتی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ایس پی کو ہی معطل کر دیا وہاں پہ؟ جی بالکل، جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ یہاں پر صبح جب یہ الیکشن ہو رہا تھا، سینٹ کا الیکشن تھا جس میں ووٹ ڈالنے کے لیے نواب ثناء اللہ زہری آئے اپنے گارڈز کے ہمراہ، تو ان کو روکا گیا ہے۔ نواب ثناء اللہ زہری کا موقف ہے کہ ان کی قبائلی دشمنی، الیکشن میں بھی ان کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا، ان کا بیٹا، بھتیجا اور بھائی شہید ہوا، مختلف واقعات ان پر ہوتے رہے، قاتلانہ حملے، اس لیے وہ گارڈز اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ لیکن ایس پی کی جانب سے انہیں احکامات دکھائے گئے جو سیکٹری اسمبلی کی جانب سے تھے کہ گارڈز کو الاؤ نہیں کیا جاتا، جس پر صدر ثناء اللہ زہری نے شدید احتجاج کیا اور انہوں نے اندر جانے سے، اسمبلی جانے سے انکار کر دیا، جس پر مجبوراً وزیر اعلیٰ بلوچستان کو مداخلت کرنا پڑی اور وہ خود گیٹ پر چل کر آیا اور نواب ثناء اللہ زہری کو منا کر اندر لے کے گئے، اور ڈاکٹر عبد المالک وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فوری طور پر نواب ثناء اللہ زہری کے مطالبے پر ایس پی سٹی سمیع اللہ کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیا، اگرچہ یہ احکامات صرف زبانی تھے، اب تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے اور سی سی پی او لیکن عرفان یہ بتائیے کہ یہ ڈاکٹر عبد المالک کی تو شہرت ایسی ہے، وہ تو قانون کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے بڑی جد و جہد کرتے رہے ہیں، بڑے ایک سمجھدار سیاسی ورکر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، تو اس موقع پر ایس پی کو معطل کر کے انہوں نے کیا یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ جو بااثر آدمی ہیں وہ جو چاہیں اس ملک میں، اس معاشرے میں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے ان سے سوال بھی کیا گیا، میڈیا نے بھی وزیر اعلیٰ سے بھی یہ سوال کیا کہ ایک ڈیوٹی نہ کرنے والے ڈاکٹر کو، اساتذہ کو تو آپ نے معطل کیا، لیکن پولیس آفیسر نے یہاں پر اگر قانون کی پاسداری کی اور انہوں نے وہ احکامات دکھائے وزیر کو تو اس کو اوبے کیا ہے، لیکن اس کی پاداش میں انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر وزیر اعلیٰ کا یہ صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ معاملات کچھ اور ہیں اور یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ قبائلی معاملہ ہے، یہاں پر نواب ثناء اللہ زہری کی قبائلی دشمنی ہے، اس لیے ان کو پولیس افسر کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو وہ الاؤ کرتے اور ان کو چھوڑ دیتے۔ حالانکہ یہاں پر باقی تمام امپیز اور وزراء کے لیے ایک جو قبائلی دشمنی کی بات ہے، وہ تو تمام لوگ وہاں پر جو اسمبلی میں ہیں قبائلی ہیں اور سب کی کہیں نہ کہیں کوئی دشمنیاں ہوتی ہیں، تو دوسری یہ بات کہ کیا ثناء اللہ زہری کو جو حفاظتی جو میکنزم اسمبلی کا ہے، اسٹیٹ کا ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے انہیں؟ بالکل، اس پہ یہ بہت بڑا سوال آپ نے بالکل خود کیا کہ اب جب کہ اسمبلی میں تمام ارکان آتے ہیں، یہاں پر قبائلی دشمنیاں، اکثر لوگ نواب سردار یہاں پر اسمبلی میں موجود ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہے، اسمبلی احاطے میں کسی کو بھی الاؤ نہیں تھا، اور آج چونکہ الیکشن کا دن تھا اور یہ تمام پریمیسز جو اسمبلی کی جو پریمیسز تھی وہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر تمام کو سیل کیا گیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے، وقت چونکہ مختصر ہے، یہ بتائیے کہ اب جو اعلیٰ افسران ہیں کوئٹہ پولیس کے، کیا وہ کام کر رہے ہیں یا ابھی تک وہ انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے؟
بالکل انہوں نے احتجاج کیا ہوا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا اور جو وزیر اعلیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں معطلی کے ایس پی سٹی کے، اگر وہ اس کو واپس نہ لیا گیا تو وہ احتجاجاً کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اعلیٰ افسران کا یہ بالکل یہ کہنا ہے اور انہوں نے اسمبلی کے باہر بھی اس بات پر میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی۔ بہت بہت شکریہ عرفان سعید، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس افسران ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کریں گے اگر وزیر اعلیٰ نے یہ احکامات واپس نہیں لیے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہاسپٹل سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر مریضوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے، سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی سابق صدر بھی رہ چکی ہے۔ پاکستان میں ہسپتالوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ 18 کروڑ کی آبادی کے لیے ڈاکٹرز کی تعداد بھی صرف 1,34,000، یعنی 1,300 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر۔ لیکن جب ہسپتالوں میں اموات ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کی غفلت سے ہوئی ہیں۔ یہ بات بھلا دی جاتی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز کی اتنی تعداد ہی نہیں کہ تمام مریضوں کو دیکھا جا سکے۔ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، نہ ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہسپتالوں میں اور نہ صحت کے لیے بجٹ میں۔ چاروں صوبوں میں حالات ایک جیسے ہیں، اور اب تو حکومت نے ایجوکیشن پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے جس سے پروفیشنل ایجوکیشن زیادہ متاثر ہوگی۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں۔ اب غریب اور سفید پوش طبقے کے لیے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا اور مشکل ہو گیا ہے۔ جو ڈاکٹرز بیرون ممالک خصوصاً چین اور روس سے پڑھ کر آ رہے ہیں، ہاؤس جاب نہ کرنے کی وجہ سے انہیں پریکٹس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور ایک غیر سرکاری تنظیم پاکستان نیشنل فورم فار دا مینز کے مطابق اس وقت 5 لاکھ ڈاکٹرز، 10 لاکھ نرسوں اور دائیوں کی ضرورت ہے۔ ہر سال 30,000 حاملہ خواتین جاں بحق ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پی ایم اے کی سابق صدر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے اور روزانہ ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، ابھی بھی یہ واقعہ ہوا چلڈرن ہاسپٹل میں بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ جی ڈاکٹرز کی غفلت سے مریض جاں بحق ہو گئے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وسائل کی شدید کمی ہے، ڈاکٹرز کی کمی ہے، تو ان حالات میں ڈاکٹرز پر ہی سارا الزام دینا؟ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ بچہ چلڈرن کمپلیکس میں پہنچے گا جو سیریس ہوتا ہے۔ میجورٹی جو چھوٹے موٹے مرض ہوتے ہیں ان کا علاج تو پہلے ہی یا تو جنرل پریکٹیشنرز کر لیتے ہیں یا کسی اور ہسپتال، چھوٹے ہسپتال میں ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بچہ واقعی کرٹیکل ہو، میجورٹی جو آتے ہیں وہاں بچے وہ کرٹیکل سٹیٹ میں آتے ہیں۔ اب مقصد یہ کہ جب وہ آتے ہیں، اگر آپ اس ہسپتال کا داخلہ دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، کہ اتنے ڈاکٹرز نہیں موجود ہوتے کہ آپ وہاں اتنے کرٹیکل بچے آئیں تو شاید آپ اتنا وقت ہر بچے کو دے سکیں۔ اور وہ نیچرلی ہر ماں کے لیے یا باپ کے لیے اس کا بچہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ سب کام چھوڑ کے صرف میرے بچے کی طرف توجہ دیں، جو کہ ڈاکٹر کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر مریض کو کچھ نہ کچھ تو کروں کسی کے ساتھ، تاکہ ہم مریض کا علاج کر سکیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو اہم پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ روزانہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کہ جب میں خود کیونکہ ایک استاد ہوں، ابھی پڑھا رہی ہوں میڈیکل کالجز کے اندر، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے تو ہیں، بیماری کا علاج تو ضرور سکھاتے ہیں، مریض کا علاج کرنا نہیں سکھاتے۔ کہ مریض ایک انسان ہے، انسان کے ساتھ اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مرض ہو، کوئی پرابلم ہے، اگر خدا نخواستہ سیریس ہے، تو کاؤنسل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، مریض کے گھر والوں کو بتانا، سمجھانا، بتانا، یہ سب چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ مریض بھی اس طرح کبھی ریئیکٹ نہ کرے، اگر کچھ وقت ڈاکٹر جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھی دے اور بچے کی یا جو بھی بڑا ہے اس کی بیماری کا صحیح پکچر ان کو بتائے، تاکہ لوگ تیاری کر لیں کہ خدا نخواستہ یہ بچہ سیریس ہے، بچہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹرز کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور باہر 200 مریض قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس ڈاکٹر کے پاس کہاں ٹائم آئے گا کاؤنسلنگ کے لیے؟ تو جو ایک اس کے ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز ہیں، جو نمبر آف بیڈز ہیں، یا جتنے آپریشن تھیٹرز ہیں، یا جو ساری دوسرے جو وسائل آپ کو چاہیے، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں، بالکل ناکافی ہے۔ میں آپ کو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے، آپ کا پبلک سیکٹر which is responsible for providing health صرف 25% لوگوں کو ہیلتھ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ آپ کی جتنی 18 کروڑ کی آبادی ہے، آپ سارے اپنے وسائل اکٹھے کر لیں تو آپ 25% آبادی کو اپنی فیسلٹی دے سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں دے سکتے سارے وسائل کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل ناکافی ہے۔ 75% وہ لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اور آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنسز کے تھرو اپنے آپ کو صحت کی سہولت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ آپ کے اتنے پرائیویٹ
انسٹیٹیوشنز بڑے بڑے ہیں جو ان کو اکاموڈیٹ کر سکے ان 75% کو جو بیچارے گلی گلی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کویکری جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ پروان چڑھتی ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے حکومتوں کے لیے کہ وہ کنسنٹریٹ کریں آن ہیلتھ، کہ ہیلتھ کا بجٹ بڑھائیں. اور جو آپ نے فگر کہی ہے نا کہ جی 5 لاکھ ڈاکٹر، 10 لاکھ نرسیں اور مڈ وائفس، یہ بہت اہم ہے. آپ تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے سگنیٹری ہیں. سن 2015 تک آپ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہیلتھ کے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایجوکیشن پر ٹیکس لگایا گیا اور اس سے سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوئے ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے تھے، جیسے ڈاکٹرز ہیں. تو یہ تو حکومت، ہم نے تو کبھی نہیں سنی ہے دنیا میں کہیں اس طرح ایجوکیشن پر ٹیکس لگایا گیا. میں تو کہتی ہوں شرم آتی ہے بندہ. میں تو سوچتی ہوں آنکھیں ہماری شرم سے نیچے جھک گئی ہیں کہ آپ کوئی انسان چاہ رہا ہے کہ اس کا بچہ پڑھ جائے اور ایک پروفیشنل بن جائے، تو اس بیچارے مسکین کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. چاہے پیسے والا ہے یا نہ پیسے والا، وہ اپنے پیسے سے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے نا، اسٹیٹ سے تو نہیں لے رہا. اسٹیٹ آن دا ادر ہینڈ جو کہ جس کی ذمہ داری تھی ایجوکیشن دینے کی، وہ بجائے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی الٹا ٹیکس لے رہی ہے ان سے کہ آپ کیوں اپنے بچوں کو پڑھا رہے. تو لوگوں نے پڑھانا بند کر دینا بچوں کو. دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی سگنیٹری ہیں جس میں پاکستان نے سائن یہ کیا ہوا ہے کہ سن 2015 تک آپ نے 50,000 مڈ وائفس تیار کرنی. ان 50,000 مڈ وائفس میں اس وقت آپ نے 15,000 پورے پاکستان میں تیار کی ہوئی ہے. اگلے 1.5 سال کے اندر آپ بالکل کسی طریقے سے بھی اپنے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنی کمٹمنٹس تک ہی پوری نہیں پہنچتے. نہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. آپ کیسے ٹرین کریں گے جب آپ کے پاس ٹریننگ سکولز ہی نہ موجود ہوں، نہ کافی ہیں. آپ کو زیادہ میڈیکل کالجز چاہیے. آپ کو چاہیے کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ مزید اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے. ایک سجیشن جو ہم نے دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے اپنے اس کے اندر، کہ آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اتنے بہت سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھل رہے ہیں، ان کے پاس ہسپتالوں کی فیسلٹی نہیں ہوتی. آپ اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز، دے کین بی ایزیلی اپ گریڈیڈ اٹیچ ٹو دوز ہاسپٹلز، تاکہ وہ فری فیسلٹیز آپ کے پیشنٹس کو دیں اور اسپیشلائز فیسلٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. اچھا، اس وقت ہم کیونکہ اب ہیلتھ جو ہے یہ صوبائی معاملہ آ گیا ہے، اس پہ ضرور کامنٹ کریں کہ چاروں جو صوبوں کی حکومتیں ہیں، ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ کوئی اتنی ایلوکیشن میں اضافہ ضرور ہوا، لیکن اتنا کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ جس سے جو مریض ہیں یا عام آدمی ہے واقعی ان کی زندگی میں کوئی فرق آ سکے. سب سے امپورٹنٹ از ڈیولوشن آف دی گورننس. اٹ ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دی لیول آف اے ڈسٹرکٹ. اٹ ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دی لیول آف اے تحصیل، ڈاؤن ٹو اے ولیج. جب تک آپ اس کو ڈیوالو نہیں کریں گے، آپ کبھی اپنی ہیلتھ امپلیمنٹیشن صحیح نہیں کر سکتے. اس بات پہ میں اس لیے نہیں کہ میں تحریک انصاف کی ہوں اور میں سپورٹ کر رہی ہوں. خیبر پختونخوا نے اس مرتبہ اپنا بجٹ ہیلتھ کا زیادہ رکھا ہے بنسبت باقی ساری صوبوں کے. لیکن وہ اتنا زیادہ تو ہے، لیکن اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ واقعتاً کو فرق ڈال سکے. میرا خیال ہے اگر ہم گورننس میں امپرومنٹ لے آئیں اور کسی طریقے سے کرپشن کو روک لیں تو بہت امپرومنٹ ہم کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ مدر اینڈ چائلڈ کو، جس کے بارے میں آپ نے ذکر ابھی کیا کہ یہ شرمناک حد تک 30,000 مائیں ہر سال زچگی کی پیچیدگیوں سے فوت ہوتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں پہ انڈیکیٹرز پہ کام کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنے یہ مورٹیلٹی کے انڈیکیٹرز، بچوں کی مورٹیلٹی کے انڈیکیٹرز، اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت فرق لا سکتے ہیں. اگر ہم کنسنٹریٹ کر کے ان پرٹیکولر ان مسئلوں کے اوپر، یعنی ماں کی صحت کے اوپر ہاؤ امپورٹنٹ اس کے لیے اینٹی نیٹل کیئر ہے، اس کے لیے اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ کتنا امپورٹنٹ. آپ یقین جانیں گے کہ اگر 100 عورتیں ڈیلیور ہوتی ہیں تو 25 سے 30 خواتین ایسی ہوں گی جن کو کوئی ٹرینڈ بندہ ڈیلیور کرے گا. یعنی ٹرینڈ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ نرس ہو سکتی ہے، ایک مڈ وائف ہو سکتی ہے، ڈاکٹر ہو سکتی ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے. 75% یعنی 70 سے 75% عورتوں کو بالکل انٹرینڈ بندے ڈیلیور کرتے ہیں، گھر کی خواتین ڈیلیور کرتی ہیں. تو آپ سوچیں کتنی یہ بری. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. اس وقت جو صحت کے شعبے میں جتنے گورنمنٹ کے وسائل ہیں، بتا رہی تھی کہ صرف 25% پاکستانی ایسے ہیں جن کو یہ سہولیات دی جا سکتی ہیں. بہت اشد ضرورت ہے کہ صحت کے شعبے میں جو وسائل ہیں اس میں اضافہ کیا جائے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سید تاج حیدر سے، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً 19 ایسی کمپنیاں ہیں جن کو وہ پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہیں. تاج حیدر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بھی ماضی کی طرح اونے پونے داموں میں بک جائیں گے. ماضی میں پرائیویٹائزیشن کا عمل قرضوں کا بوجھ اتارنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، لیکن گھر کے برتن تو بک گئے
نہ قرضہ اترا اور نہ ان لوگوں کی مشکلات کا تدارک ہوا جو اس پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں اپنی نوکریاں کھو بیٹھے تھے۔ پرائیویٹائزیشن کا عمل کوئی شفاف بھی نہیں تھا، اونے پونے داموں پر چیزیں اپنے دوستوں میں بانٹ دی گئی تھیں۔ اب چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر عمر کہہ رہے ہیں کہ 20 کے قریب مزید ادارے پرائیویٹائز کیے جائیں گے، ان میں سٹیل مل، پی ایس او اور پی آئی اے جیسے ادارے شامل ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ سٹیل مل کی بجلی بند کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کیا سوچتی ہے، کیا ان کی حکمت عملی ہوگی؟ ہم چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب تاج حیدر کے پاس اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ السلام علیکم تاج حیدر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ تاج حیدر صاحب، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی، لیکن ابھی تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سٹیل مل کی بجلی بھی بند کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے۔ جناب، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا یہ منصوبہ ہے، اور اگر آپ پس منظر میں اس کے جائیں گے تو ایک طویل عرصے تک پاکستان میں اسٹیل مل بنانے کی مخالفت کی جاتی رہی، اور وہ اس لیے کہ اسٹیل باہر سے درآمد ہوتی رہے۔ اب یہ کہ نہیں بنی اسٹیل مل اور یہ جو امپورٹرز لابی تھی یہ ایکٹیو رہی، اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی 10 ملین ٹن ہماری طلب ہے اور اسٹیل مل کوئی 1.1 ملین ٹن کی اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ گنجائش بھی ختم کر دی جائے اور یہ سلسلہ جو کہ سامراج پہلے دن سے کر رہا تھا کہ پاکستان میں اپنی فولاد نہ بنے، یہ پھر سے شروع ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکنیکشن کیا گیا ہے یہ اسی سازش کا حصہ ہے کہ اس کو نجکاری کس طریقے سے اس کی جائے اور کس طریقے سے جو ایک ہزاروں ایکڑ زمین ہے اس کو بیچ باچ کے اور فائدے کمائے جائیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دور حکومت میں میاں صاحب کے کوئی 120 ادارے ان کی نجکاری ہوئی تھی، جس میں سے 100 سے زیادہ بند ہو گئے اور ان کی جو ایسٹس تھیں، اثاثے زمینیں وغیرہ، وہ بیچ دی گئی اور اونے پونے ان کی نجکاری کی گئی تھی۔ الیکٹریسٹی ڈسکنیکشن سے بہت نقصانات اسٹیل مل کے ہوئے، کیونکہ اس کی پروسیس ایسی ہیں جیسے آپ کی فرنس چل رہی ہے یا رولنگ مل چل رہی ہے، تو اس کے اندر بہت اونچے ٹیمپریچرز پہ کام ہوتا ہے، 3000 3500 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر، اور 2 یا 3 دن لگتے ہیں کسی بھی پروسیس کو شروع کرنے میں۔ اس وقت یہ پروسیسز چل رہی تھیں اور جتنا بھی نیم تیار مال تھا وہ ان کے اندر تھا، اور اس کو الیکٹریسٹی بند کرنے کی وجہ سے وہ ساری پروسیسز ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، اور اب انہیں پھر سے چلانے کے لیے بہت بھاری اخراجات۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بڑا اس سے نقصان ہوگا جو بجلی بند ہوئی، جو آپ نے سامراج کی سازش کا ذکر کیا وہ بھی صحیح ہوگا اپنی جگہ، لیکن اگر بجلی کا بل ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر جو وابڈا ہے یا جو کے ای ایس سی ہے وہ کس طرح چلے گی؟ تو جو بجلی استعمال کرتا ہے اس کو بل تو ادا کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، پاکستان اسٹیل کی اپنی پاور پلانٹ ہے گیس ٹربائنز کی، اور 160 میگا واٹ اس کی گنجائش ہے۔ جب انہیں گیس سپلائی کی جاتی تھی، جو آئین کے آرٹیکل 158 کے تحت ہر ادارے کا حق ہے، بلکہ ہر فرد کا حق ہے، کیونکہ اگر گیس جس صوبے میں پیدا ہو رہی ہے پہلی ترجیح ان کے استعمال کو دی جاتی ہے۔ اگر جس وقت وہ گیس سپلائی ہو رہی تھی پاکستان اسٹیل کو، تو پاکستان اسٹیل مل نہ صرف اپنی بجلی کی ضروریات پوری کر رہی تھی، بلکہ جو فاضل بجلی پیدا ہو رہی تھی وہ کے ای ایس سی کو فروخت کر رہی تھی۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کی جو پاور پلانٹ ہے اس کو گیس کی سپلائی منقطع کر دی گئی ہے۔ پورے طور پہ منقطع نہیں کی گئی ہے، تھوڑی بہت کی جا رہی ہے، جس سے وہ 13-14 میگا واٹ جنریٹ کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی ضروریات کے لیے نہ کافی تھی، اور باقی مہنگی بجلی وہ کے ای ایس سی سے خرید رہا تھا۔ اور اس چیز کا جواز نہیں بنتا کہ آپ ایک ادارے کو اس طریقے سے نقصان پہنچائیں، یعنی پہلے تو جو اس کا ایک آئینی حق ہے کہ گیس ملے اور وہ بجلی اپنی خود جنریٹ کر سکے، جس کے لیے گنجائش موجود ہے، وہاں پاور پلانٹ موجود ہے، اور فاضل بجلی گرڈ کے اندر جا سکے۔ آپ نے بجلی کی کمی کی بات کی،
यहाँ एक 160 मेगावाट की प्लांट है जिसको अगर आइन पे चला जाए तो वो सिर्फ ना अपनी ज़रूरियात पैदा करेगी, बल्कि आप समझिए कि अगर वो 130-135 मेगावाट बिजली जनरेट कर रही है तो इतनी ही वो बिजली वो बचा रही है वो KSK अच्छा, की बिजली ताज है। हैदर साहब इस पर कमेंट कीजिए। ये जो प्राइवेटाइजेशन थी ये तो इसलिए शुरू की गई थी शुरू के कर्जा उतर जाए, लेकिन हमने देखा ना कर्जा उतरा और कर्जा बल्कि पहले से बढ़ गया और ये चीज़ें भी प्राइवेटाइज हो गई। लेकिन अगर हम इस वक्त यूरोप पर नज़र डालते हैं, अमेरिका पर नज़र डालते हैं, तो वहाँ पर भी जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है उसको रिजेक्ट किया गया है और जो स्टेट है उसने बेल आउट पैकेजेस दिए हैं आके प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को। एक और भी जो रिसर्च आई है कि अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उसके बाद जो आप एक लेबर है, जो क्वालिफाइड लेबर है, आप उसको फारिग कर देते हैं काम से, तो उसके लिए भी आपको कोई अल्टरनेट उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी देनी होती है जो नहीं दे सकती सरकार, जो यूरोप में देखा हमने, जो अमेरिका में देखा। इस पर कमेंट फरमाइए कि हमारे यहाँ ये अब किस तरह से होगा। नहीं, जाहिर है कि एक मजदूर मुखालिफ ये हुकूमत है, तो ये तो सिर्फ इनका GDP बढ़ाने का तरीका ये है कि मुनाफा बढ़ाया जाए, और मुनाफा बढ़ा के हमारा ये है कि हम वेजेस को बढ़ाते हैं, हम उजरतों को बढ़ाते हैं और रोज़गार पैदा करते हैं और हम सरमाए को गर्दिश में रहते हैं। तो ये एक बुनियादी नज़रियाती इख्तिलाफ है, तो इनसे आप कभी ये उम्मीद ना रखिए कि ये मज़दूरों के हुकूक़ की किसी किस्म की पासदारी करेंगे, क्योंकि ये एक मज़दूर मुखालिफ हुकूमत है। बड़ी बात यह है कि जो कर्ज़े की आपने बात की, पाकिस्तान का कर्ज़ा वो ज़्यादा नहीं है, वो हद के अंदर है। हमारी GDP का 60% हमारा कर्ज़ा है, जो कि एक सेफ हद है। आप अगर देखेंगे तो इंडिया में ये 68% है GDP का, अमेरिका के अंदर 72% है GDP का। बहुत से यूरोपीय ममालिक जो हैं उनका कर्ज़ा जो है वो 60% से ज़्यादा है बैनुल-अक़वामी रिसेशन की वजह से। जो असल मसला है वो बजट का खसारा है, बजट डेफिसिट। अब आप अगर अपने असासे बेच के बजट डेफिसिट, यानी आपकी आमदनी और अखराजात का जो खर्च है वो अगर आप असासे बेच के पूरे करने लगें, जैसा कि इनके दौर में पहले हुआ और मुशर्रफ दौर में मुस्तकिल होता रहा कि बजट डेफिसिट के लिए आप असासे, कौमी असासे पौने पौने दामों फरोख्त करते थे, तो ये एक गलत पॉलिसी है। लीकेजेस जो हैं टैक्सेशन की, जो कि सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर ही कोई 900 बिलियन जो है वो टैक्स चोरी कर रहा है, और उसको आपको प्लग करना है, आपको कलेक्शन को बेहतर बनाना है, आपको जो नेट है उसको बेहतर बनाना है, जो कलेक्शन का नेट है। और इस तरीके से अब अगर ख़ुद FBR कह रहा है कि कोई 1.3 ट्रिलियन की चोरी है और इतना ही हमारा डेफिसिट है, तो मेरे ख्याल से जो काम को करने का सही तरीका होगा वो ये होगा। ताज हैदर साहब, ये बयान कीजिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है इसको किस तरीके से गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट बना सकती है? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? और फिर वो जो लेबर जो होगी, जो लोग प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में फारिग होंगे, उनका क्या बंदोबस्त किया जाएगा? नहीं, जो हमारी प्राइवेटाइजेशन है उसका कोई भी कानूनी या इखलाकी या अक़ली जवाज़ नहीं है कि आप किसी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन दुनिया भर के अंदर नाकाम हो चुकी है। ये तमाम, अब हमने सिंध के अंदर क्या करना शुरू किया पिछली हुकूमत में, वो हमने ये किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो थी उसको फ़रोग़ दिया। और ये पहले तो हम पब्लिक सेक्टर को ले आए गल्ले की ख़रीदारी में, और कोई पाकिस्तान की 40% फसल हम गल्ले हम खुद हुकूमत उठाती थी, और इस तरीके से न सिर्फ किसानों को अच्छा मुआवजा मिलता था बल्कि हमारी एक्सपोर्ट जो बढ़ी है वो उसकी। तो ये कि पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल इकोनॉमी के अंदर है, और मुल्क के अंदर जितनी भी सनतकारी हुई है उसका एक बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जाता है, जिसने कि ये सनती मंसूबे बनाए और कायम किए। और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर के अंदर मंसूबे कायम किए, वो आपकी हैवी मैकेनिकल फैक्ट्री हो, टैंक रिबिल्ड फैक्ट्री हो, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हो, या पाकिस्तान स्टील मिल हो, या ऐसे बहुत से मंसूबे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान अपनी बुनियादों पे खड़ा है। सिंध के अंदर हमने 1 मिनट अगर और दें तो हमने पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट हमने शुरू किया है
एनग्रो के साथ मिलके 51% शेयर हमने 2400 मेगावाट थरकोल के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। बदकिस्मती से नूरियाबाद की एक 100 मेगावाट की प्लांट है जिसमें कि सिंध गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, उसका इजाज़तनामा बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब जो कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये सही प्रोसेस नहीं होगा, सही अमल नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही मसाइल का हल है। और यही सिंध में उन्होंने कहा गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की कर रही है और नून लीग को भी यही उनकी तजवीज़ थी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला मियां अफजल हयात से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये जो कह रही है कि तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर MPAs और MNAs को जो रकम दी जाती है वो रकम लौटाने के मुतरादिफ है और ये रकम नहीं जानी चाहिए। और इसके साथ ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात कराने से क्यों इज्तनाब बरत रही हैं। कौम के खून पसीने की कमाई जिस तरह लुटाई जाती है किसी से पोशीदा नहीं। अवाम बेचारे तो हुक्मरानों से ये पूछ ही नहीं सकते कि उनकी जेबों से जो अरबों रुपए निकलवाए जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ पर्स की है और साबिक वज़ीर आज़म ने जो अरबों रुपए HEC और भाषा डैम जैसे मंसूबों से निकाल कर MNAs और MPAs को दिए थे तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से वजाहत मांगी है कि पैसों की ये बंदरबाट किस कानून के तहत हुई थी, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि जो भी साबिक वज़ीर आज़म के पास आया उसे बहती गंगा में हाथ धोने का मौका दे दिया गया। ये क्या फिनोमेना है कि जो फंड्स हैं बजाय इसके कि इदारे खर्च करें ये कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर्स हैं उनको दिए जाते हैं, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत जो बल्दियाती इदारे हैं उनके लिए इंतखाबात कराने से इज्तनाब बरत रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और सिंध ने 90 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पंजाब में भी उसी पार्टी की हुकूमत है और सिंध में भी उसी पार्टी की हुकूमत है जो गुज़श्ता 5 साल से हुकूमत कर रही हैं और हल्का बंदियों के नाम पर नहीं मिलेगा टाइम। ये सारी सूरत हाल, इस पर आज आप बात करेंगे हम साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मियां अफजल हयात से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब, आपने तो ये सारा कुछ देखा है, ये जो फिनोमेना है तरक्याती फ़ंड्स MNAs MPAs को देने का। कुछ लोग कहते हैं कि ये शुरू हुआ था ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में और बुनियादी तौर पर ये एक तरह की रिश्वत थी। वो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद रखने का। बात कुछ ऐसे हुई कि 1985 का जो इलेक्शन था वो मैं समझता हूँ हमारा सियासी तौर पे एक अलमिया था। हालांकि मैं भी वो इलेक्शन लड़ा और MPA बना, बाद में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बना। देखिए, नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ और फिर हर जगह पे एक पूरी असेंबली में से एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब उस प्राइम मिनिस्टर बन के फिर उन्होंने सोचा कि हमने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और उस पार्टी का नाम उन्होंने फिर उसका मुस्लिम लीग रख दिया। हम चंद दोस्त थे, सेंटर में भी थे, सूबे में भी, जो कि पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, और हमारा ये मौक़िफ़ था कि पार्टियां हुकूमत बनाती हैं, हुकूमत पार्टी नहीं बनाती। ये आपका था। तो उन्होंने अब अपने साथ मेंबर्स को MNAs को इकट्ठा करना था। हालांकि जनाब मोहम्मद खान जुनेजो साहब में बहुत सी खूबियाँ थीं और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, शरीफ आदमी थे, लेकिन उन्होंने मेंबर्स को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पहली दफ़ा MNAs को 50-50 लाख रुपए का फंड दिया। एक तो उसका जाने ऐलान से ऐसा तस्वीर मालूम होता था कि जैसे 50-50 लाख उनकी जेब में डाल दिया और वो जाके अपने इलाकों में खर्च करेंगे। ये ऐसे तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने 50-50 लाख की स्कीम्स दी और फिर खुद ही उसकी निगरानी की, खुद ही। लेकिन मियां साहब, ये तो चले वो उन्होंने एक पार्टी बनानी थी, बाद में हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, इन लोगों ने जो MNAs और MPAs के तरक्याती फंड्स थे उनमें और इजाफा किया, बजाय इसको ख़त्म करते इस रिश्वत को जारी रखा। ये दो चीज़ें उस वक़्त ऐसी हुई, एक ये तरक्याती फंड्स और दूसरा MPAs और MNAs के कहने पे ज़िले में सरकारी मुलाजमीन को लगाने का, तैनाती जो पुलिस अफसरान और माल के अफसरान को उनके मशवरे से किया गया। ये दो, यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको
پولیٹیسائز کر دیا گیا۔ اب وہ جس نے ان کو لگوایا ہے اور جو ان کو تبادلہ کروا سکتا، ان کا ایک تھانے دار کا تبادلہ ایس پی نہیں کر رہا تھا، ایم پی اے لگوا رہا تھا اور وہی اس کو بدلوا رہا تھا، یہ ایم این اے۔ یہ ایک دو چیزیں میں اب ترقیاتی فنڈز کے لیے میں اس کا بھی ذکر ساتھ ہی کر رہا ہوں۔ اب ترقیاتی فنڈز دے دیے، یہ ایک ایسی رسم پڑی کہ جو بعد میں جب 1988 میں مسلم لیگ کی حکومت بنی صوبے میں اور اوپر پیپلز پارٹی کی، ان کو بھی وہ سسٹم جاری رکھنا پڑ گیا اس کو، کیونکہ وہ ایک رسم بن گئی۔ لیکن اب میاں صاحب ہم سپریم کورٹ میں جو کیس ہے اس کی سماعت دیکھتے ہیں تو چیف صاحب نے تو اس کا بڑا سخت نوٹس لیا، اور جو ان کے ریمارکس ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے ہی آئے گا کہ جو کورٹ ہے وہ اس پہ پابندی لگائے گی کہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ اداروں کو دیے جائیں، نہ کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو، کیونکہ ایم این ایز اور ایم پی ایس، ایک ایم این اے اسکول تو بنوا دیتا ہے، اب اسکول تو اس نے نہیں چلانا، وہ تو محکمہ تعلیم نے چلانا ہے، اور وہ اس پوری پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، میں بنیادی طور پر پولیٹیکل ورکر ہوں اور سیاست میں ہوں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بند کرنا، سیاست دانوں کو بند کرنا چاہیے تھا، اور جو اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ جو کہ صحیح فیصلہ ہو اگر وہ کریں گے تو اس کو تو ہم ویسے بھی میرے حساب میں اصولی فیصلہ ہے، یہ ہمارے لیے سیاست دانوں کے لیے ایک باعث شرم ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات پہ کامنٹ کریں کہ یہ بلدیاتی انتخابات سے دونوں حکومتیں، ساری حکومتیں بھاگ رہی ہیں، حلقہ بندی کے نام پر ٹائم مانگنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نان پارٹیز ہوں گے بلدیاتی انتخابات۔ یہ جو سنا جا رہا ہے کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے کہ کونسلرز جو ہوں گے وہ نان پارٹی بیس پہ، وہ کیونکہ چند رہ جائیں گے، پھر انہوں نے کیونکہ حکومت سے کام کروانے ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں گے پارٹی، اور جس کو وہ ڈسٹرکٹ کونسل میں یا ادھر میئر کے لیے نامینیٹ کریں گے تو ان کے لیے حکومت کو کروانا مشکل نہیں ہوگا، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم سارا پنجاب یا سارا سندھ ہم ہی جیت گئے۔ بہت بہت شکریہ میاں افضل حیات صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو نہ دیے جائیں، ادارے اس کا استعمال کریں، اور بجائے اس کے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے۔ بہتر ہوگا کہ سیاسی جماعتیں خود ہی یہ فیصلہ کر لیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری اور انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔